آج ہم بات کریں گے، حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا، تو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، ہم سب یہ سوچتے ہیں اور ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہم عادی ہیں 10 بجے، 9 بجے، 11 بجے، 12 بجے دکانیں بند کرنے کے۔ تو ایک دم 8 بجے کا جو فیصلہ یہ ہمیں کافی پریشان کر رہا ہے۔ لیکن آئیے ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ واقعی صحیح ہے، غلط ہے، یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ تو دیکھیں، ہم اس چیز کو مختلف چیزوں سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا قرآن سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ ہم زندگی کو سب سے اچھا اگر کسی کتاب نے بیان کیا تو وہ قرآن پاک ہے۔ اس میں بہترین لائف گزارنے کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات کو ہم نے پردہ یعنی آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ اب رات جو ہے نا وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب سادہ سے یہی ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ کام کو ترک کر دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو اصولی طور پر تو ہمیں مغرب کے ٹائم دکانیں بند کر دینی چاہیے، لیکن اگر مغرب ٹائم نہیں بھی کر رہے تو 8 بجے بھی بند کر دیں تو اس سے بہت سارے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ فوائد کیا کیا ہیں۔ اس کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے نا وہ ذہنی سکون ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنا اور صبح دیر تک سوتے رہنا ذہنی سکون کی بربادی ہے۔ تو اس سے آپ کو تو یہ فائدہ ملے گا کہ ذہنی سکون میسر ہوگا۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے، اس لیے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ فیملی سسٹم مضبوط ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ 9 بجے 10 بجے دکان بند کرتے ہیں، اب گھر آتے ہیں کھانا کھا کے آپ کو تقریباً 11 ہو جاتے ہیں۔ اب 11 بجنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، آپ کے بچے سوئے ہوں گے، آپ کے ماں باپ یا سوئے ہوں گے یا سونے کی تیاری میں ہوں گے، تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ وہاں آ کے سو جائیں گے اور صبح وہی 10-11 بجے اٹھیں گے، کیونکہ رات کو آپ لیٹ سوئیں گے۔ 10-11 بجے اٹھ کے آپ دوبارہ کام پہ چلے جائیں گے، تو آپ کی زندگی میں دو ہی کام رہ گئے، پیسہ کمانا اور آگے سو جانا۔ کوئی اور کام دنیا میں رہ جائے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، اور یہ بہت مختصر ٹائم ہے جب یہ سارے مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ ماں باپ بھی جدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بھائی علیحدہ علیحدہ گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک مختصر ٹائم ہے اور اس کی بہت لذت ہے کہ جو فیملی ساری مل کر بیٹھتی ہے اور رات کو وہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے کہ وہ مغرب ٹائم سارے گھر آ جائیں اور مغرب کے بعد رات کو عشاء تک یا عشاء سے کچھ دیر بعد تک وہ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ 10 بجے یا 9 بجے دکانیں بند کریں گے تو آپ کو ماں باپ، بہن بھائی یا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو 8 بجے دکانیں بند کرانے کا ایک فائدہ جو ہے نا یہ بھی ہم سب کو میسر آئے گا۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ موبائل اور فضول مصروفیات کم ہو جائیں گی۔ فضول مصروفیات آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں زیادہ تر یہ رات کو ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے صبح جلدی کام پہ جانا ہوگا تو آٹومیٹکلی ایک عادت بن جائے گی کہ رات کو یہ اس ٹائم ہمیں سونا ہے، تو پھر وہ جو شراب کباب کی جو محفلیں ہیں یہ کافی کم ہو جائیں گی۔ اور پھر موبائل آپ کو پتا ہے کہ کتنا یہ خطرناک ہے، اس کی جو بلو لائٹس ہیں یہ نیند کو کس قدر ڈسٹرب کرتی ہیں، آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو آپ نے جب صبح جلدی اٹھنا ہوگا تو رات کو بھی آپ جلدی سوئیں گے، اور یہ موبائل کی جو لت ہے نا یہ انشاءاللہ اس کی عادت آپ کو کم پڑ جائے گی۔ پھر ایک فائدہ آپ کو یہ بھی میسر آئے گا کہ آپ فجر کی پابندی کر سکیں گے۔ اگر رات جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھ سکیں گے، رات کو اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو آپ صبح کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور صبح کی جو ٹائم ہے اس کی جو لذت ہے وہ وہی جانتا ہے جو صبح کے ٹائم اٹھتا ہے۔